بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب فضل تعجیل الفطر وما یفطر علیہ وما یقولہ بعد الافطار، یعنی جلد افطار کرنے کی فضیلت اور اس چیز کا بیان جس سے افطار کیا جائے اور افطار کے بعد کی دعا۔ یعنی امام نووی رحمہ اللہ اس باب کے تحت ان احادیث کو لے کر آئیں گے جس میں افطار کے متعلق بتایا جائے گا۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ برابر بھلائی میں رہیں گے جب تک روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے۔ تو اس میں بتایا کہ غروب کے فوری بعد افطار کر لیا جائے اور اس میں تاخیر نہ کی جائے، تو اس طرح کرنے میں بھلائی پر رہنے کی بشارت سنائی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف افطار جلدی کرنے سے اہل کتاب کی مخالفت بھی آ جائے گی، کیونکہ ان کے نزدیک افطار تاخیر سے ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب ستارے نکل آئیں تب افطار کیا جاتا ہے۔ تو جب ہم جلدی کر لیں گے تو ہمیں اس کے دو فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ بھلائی پر رہنے کی بشارت میں شامل ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ افطار جلدی کرنے کی وجہ سے اہل کتاب کی مخالفت میں ہم ہو جائیں گے۔ وعن ابی عطیہ قال دخلت انا ومسروق علی عائشہ رضی اللہ عنہا فقال۔ حضرت ابو عطیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اور حضرت مسروق رحمہ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ فقال، پس فرمایا، لہا مسروق، تو ان سے حضرت مسروق نے فرمایا، رجلان من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلاہما لا یعلو عن الخیر، احدہما یعجل المغرب والافطار والآخر یؤخر المغرب والافطار۔ فقالت من یعجل المغرب والافطار؟ قال عبداللہ یعنی ابن مسعود۔ فقالت ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع، رواہ مسلم۔ قولہ لا یعلو ای لا یقصر فی الخیر۔ تو ان سے حضرت مسروق نے فرمایا کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے دو آدمی ہیں جو بھلائی کے کام میں کوتاہی نہیں کرتے، ان میں سے ایک مغرب کی نماز اور افطار میں جلدی کرتے ہیں اور دوسرے مغرب اور افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ مغرب کی نماز اور افطار میں جلدی کون کرتا ہے؟ تو حضرت مسروق رحمہ اللہ نے کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود، یعنی فرمایا ابن مسعود یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ لا یعلو کا مطلب ہے بھلائی کے کام میں کوتاہی نہیں کرتے تھے، یعنی یہ دونوں ہی بھلائی کے کاموں میں سستی سے پاک تھے، بلکہ بھلائی کے کاموں میں تیزی سے بڑھنے والے تھے۔ تو اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ سحری تاخیر سے کرتے اور افطاری جلدی کرتے۔ تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ تو اس کے مقابل حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ افطاری کرنے میں تاخیر کرتے تھے۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ممکن ہے کہ ان کا یہ عمل بیان جواز کے لیے ہو، یا کسی عذر یا مصلحت کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا ہو، یا کبھی کبھار ایسا کیا ہوگا جس کو حضرت مسروق رحمہ اللہ نے بتا دیا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ افطاری کرنے میں جلدی کرتے تھے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ
عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل احب عبادی الی اعجلهم فطرہ رواہ ترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے مجھے میرے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو ان میں سے افطار میں جلدی کرنے والے ہیں۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا اور فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ تو اس حدیث میں فرمایا اللہ پاک نے کہ مجھے میرے بندوں میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو افطار میں جلدی کریں۔ تو اس میں افطاری جلدی کرنے والے کو خدا کی نگاہ میں پسندیدہ ہونے کی فضیلت حاصل ہو رہی ہے، اور اس حدیث میں افطار جلدی کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ تو افطار کو جلدی کرنا یہ اتباع سنت بھی ہے، اور اس سے اہل کتاب کی مخالفت بھی لازم آ جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ افطار کو جلدی کیا جائے۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم متفق علیہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات ادھر سے آ جائے اور دن ادھر سے چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو یقیناً روزہ دار نے افطار کر لیا۔ اقبلہ یعنی اقبل اللیل رات کا قریب ہونا یا رات کا متوجہ ہونا۔ تو اس میں بتایا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو یقیناً روزے دار نے افطار کر لیا۔ تو مطلب یہ کہ غروب شمس ہو جائے تو روزہ افطار کا وقت قریب ہوگا، اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ شرعی اعتبار سے روزہ افطار کرنے والا بن گیا، اگرچہ اس نے بھی کوئی چیز نہیں کھائی، یعنی افطاری کا وقت ہو گیا، گویا کہ پہلے یہ صائم تھا، اب یہ افطار کرنے والا ہو گیا۔ وعن ابراہیم عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما قال سرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال لبعض القوم یا فلان انزل فاجدح لنا فقال یا رسول اللہ لو امسیت قال انزل فاجدح لنا قال ان علیک نہارا قال انزل فاجدح لنا قال فنزل فجدح لهم فشرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال اذا رأيتم الليل قد اقبل من هاهنا فقد افطر الصائم واشار بيده قبل المشرق۔ قوله اجدح بجيم ثم دال ثم ها مهملتين اي اخلط السويق بالماء۔ حضرت ابو ابراہیم عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے جبکہ آپ روزے سے تھے۔ پس جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے لوگوں میں سے کسی سے فرمایا، اے فلاں سواری سے اترو اور ہمارے لیے ستو گھول دو۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ کچھ اور شام کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سواری سے اترو اور ستو گھول دو۔ اس نے عرض کیا ابھی تو کچھ دن باقی ہے، تو آپ نے فرمایا اترو اور ہمارے لیے ستو گھولو۔ راوی حدیث یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پس وہ سواری سے اترے اور ستو گھولا، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ستو نوش فرمایا، پھر ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ رات ادھر سے آ گئی تو روزہ والے کا روزہ کھل گیا، اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ اجدہ پہلے جیم پھر دال پھر ہا بمانا پانی میں ستو گھولنا۔ تو آپ نے فرمایا یا فلاں انزل یعنی اے فلاں اتر، اور بعض روایات میں یا بلال کے لفظ آتے ہیں۔ تو حدیث کا مطلب یہ کہ غروب شمس کے یقینی ہونے کے بعد پھر افطار میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔
جیسے کہ اس واقعے سے معلوم ہوا۔ نیز علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ سفر میں روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں، جیسے کہ یہاں سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے لیکن آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ اور دوسرا ہمیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ روزہ جب افطار کرنا ہو تو وہ کھجور کے علاوہ سے بھی افطار کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو کے گھولنے کا فرمایا اور پھر آپ نے روزہ کھولا۔ وعن سلمان بن عامر الصبیحی صحابی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر فإن لم يجد فلیفطر علی ماء فإنه طہور، رواہ ابو داود و ترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت سلمان بن عامر صبیحی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو اس کو چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، اگر وہ نہ پائے تو پانی سے افطار کرے، اس لیے کہ پانی خوب پاکیزہ ہے۔ ابو داود اور ترمذی نے اس کو روایت کیا اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو اس میں بتایا کہ کھجور سے افطار کرنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ شریعت نے کھجور سے افطار کرنے کو اس لیے فرمایا کہ اس وقت جب معدہ خالی ہوتا ہے تو جب شیرنی معدے میں پہنچتی ہے تو اس سے بدن کو بہت فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے قوائے جسمانی میں قوت جلدی سے سرایت کر جاتی ہے، اور کھجور نہ ہونے کی صورت میں پھر پانی سے افطار کرنے کو فرمایا گیا، کیونکہ یہ بھی ظاہری اور باطنی طہارت اور پاکیزگی کا سبب ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بہتر یہ ہے کھجور سے افطار کیا جائے، اور اگر نہ ہو تو پانی سے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطبات فإن لم تکن رطبات فتمیرات فإن لم تکن تمیرات حصا حصوات من ماء، رواہ ابو داود و ترمذی وقال حدیث حسن۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے روزہ کھولتے تھے، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو چند چھواروں سے، اگر وہ بھی نہ ہوتے تو پھر پانی کے چند گھونٹ پی لیتے تھے۔ ابو داود اور ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ تو اس میں بھی بتایا کہ کھجور سے افطار کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر اور افضل ہے، اور کھجور سے افطار کرنے میں جدید سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ اس سے جسم کو بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی کھجور نہ پائے تو پھر وہ پانی سے کھول لے، کیونکہ پانی بھی پاک ہے، اور روزے کے بعد توانائی جو کم ہو جاتی ہے اس کے لیے افطاری ایسی چیز سے ہونی چاہیے جو زود ہضم اور مقوی ہو۔ کھجور میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹ اور اسی طرح سوڈیم، پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم، کاپر، آئرن اور کئی سی چیزیں جو ہیں وہ کھجور میں پائی جاتی ہیں۔ یعنی کھجور صبح سحری کے بعد بھی کھا لینی چاہیے، تو سحری کے بعد شام تک اگر کھجور کھا لی جائے تو انسان کے جسم کی طاقت کم نہیں ہوتی۔ تو اس سے ہمیں کھجور کے فوائد معلوم ہوئے۔ اسی طرح کھجور کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لو بلڈ پریشر جو ہے یہ کھجور اس کو بھی درست کرتی ہے، اور غذائیت کی کمی کی وجہ سے اگر خون کے مریضوں میں خون کی کمی ہو تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے بھی کھجور بہت فائدہ مند ہے۔ تو اتنے زیادہ اس میں فوائد ہیں، تو اس کھجور کے بنانے والے اللہ نے کھجور کے ساتھ روزہ کھولنے کو افضل قرار دیا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ لازمی کھجور کے ساتھ کھولیں، یعنی انسانوں کی آسانی کے لیے فرما دیا کہ اگر کھجور نہیں ہے تو چند گھونٹ پانی کے ذریعے سے بھی روزہ کھولا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ علم عطا فرمایا، پوری دنیا سے زیادہ اللہ کے بعد آپ کو علم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف شریعت کا علم عطا فرمایا
بلکہ اللہ نے دنیا کا علم بھی آپ کو بہت زیادہ عطا فرمایا۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔